بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، اس دفعہ پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی لاہور اور اس کے جو ایڈجسنٹ ایریاز ہیں اس کے اندر سموگ جو ہے وہ بہت ہی کم نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو اس کا 95% یہ جتنا ایریا ہے یہ سموگ سے فری ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہوئی کہ یہ علاقہ جو سموگ سے بالکل بھرا ہوتا تھا اور یہ اتنی زیادہ پولوشن ہوتی تھی، سن لائٹ تو نظر ہی نہیں آتی تھی، اور کتنی بیماریاں تھیں، سکن کی ڈیزیزز تھیں، آئی کی بیماریاں تھیں، اور ویسے ہی کھانسی، نزلہ، زکام اور الائڈ اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں وہ اسموگ کی وجہ سے ہوتی تھیں، اور سن لائٹ نیچے آتی نہیں، سورج نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ اکتوبر میں اور نومبر میں پرٹیکولرلی۔ تو اس دفعہ کیا ماجرا ہوا کہ سورج ابھی تک، آج جو ہے 26 نومبر ہے، آج بھی سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ تو اس کی صرف ایک ریزن ہے، وہ ہے وہ ہے حکومتی ایک کمٹمنٹ، کہ جب حکومت نے اسٹیٹ کی جتنی مشینری ہے، اس کے جتنے آرگنز ہیں، انہوں نے ایک ریزالو کا مظاہرہ کیا کہ ہم نے اس دفعہ جو ہے پکی کمٹمنٹ سے وہ تمام چیزوں کو بند کرنا ہے کہ جن سے اسموگ پیدا ہوتی ہے۔ یہ جتنی جو چاول کی فصل ہے یہ کٹتی ہے، اس سے بعد میں اس کو جو جلایا جاتا ہے اس سے اسموگ پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہ، اس کے علاوہ جتنی جو فیکٹریز ہیں ان کے اندر سے جتنا دھواں نکلتا ہے اس کو بند کرنا ہے۔ اس دفعہ کافی سختی سے عمل کیا گیا ہے، اور اس سختی سے عمل کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو وہ جو ہے جرمانے ہوئے ہیں، فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، بھٹے سیل ہوئے ہیں، اور یہ جو گندم جلائی جاتی تھی، یہ جو چاول کی فصل کاٹی جاتی تھی، وہ اس کی جو باقی ماندہ جو وہ روٹ والا ایریا تھا اس کو جلایا جاتا تھا، اس کے اوپر پابندی لگی۔ لاہور، شیخو پورہ، قصور، اوکاڑا، جتنے یہ ایریاز ہیں ادھر بہت ہی زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ایک زبردست طریقے سے عمل درآمد ہوا ہے۔ تو اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اگر حکومت یا اسٹیٹ کوئی بھی چیز جو ہے اس کی کمٹمنٹ کر لے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ اگر عمل کر دے تو اس کے نتائج آتے ہیں، جس طرح یہ نتائج آپ کے سامنے اسموگ والے معاملے میں حکومت نے دیکھیں اسی طرح ایک کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا پوری اسٹیٹ آف پاکستان نے کہ ہم نے ایٹم بام بنانا ہے، تمام پابندیوں کے، تمام رکاوٹوں کے، تمام جتنے انٹرنیشنل اور پریشرز تھے، ریجنل پریشرز تھے، اس کے باوجود ہم نے ایٹم بام بنا لیا۔ کتنا بڑا پریشر تھا ہمارے اوپر، کتنی بڑی مصیبت تھی دہشت گردی کی جنگ کی، اور جب ہم نے یہ پکا ریزالو کیا کہ ہم نے ضرب عضب کرنا ہے، دہشت گردی کو ایریڈیکیٹ کرنا ہے، تو ہم نے وہ کر دیا۔ کتنی بڑی پاکستان کے اوپر یہ ایک پریشر تھا، سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کرنے، پاکستان نے دستخط نہیں کیے۔ پاکستان پہ کتنی دفعہ پریشر ہے کشمیر سے آپ وڈرا کر جائیں، کیا ہم وڈرا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کی یہ نیشنل کمٹمنٹ ہے۔ تو اسی طرح کیا اس طرح کا کوئی ریزالو نہیں ہو سکتا، کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کو سوشو پولیٹیکل اکنامک پرابلم سے نکالنا ہے؟ جس دن یہ کمٹمنٹ ہو جائے گی، جس دن صحیح نیت سے پکے ایک خلوص کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کر لی جائے گی، تو پاکستان ان تمام مسائل سے نکل جائے گا۔ یہ جو مسائل ہیں، یہ انفلیشن کا مسئلہ ہے، لا لیسنس کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا اکانومی کا جو مسئلہ ہے، جتنے بھی یہ پرابلمز ہیں، جب یہ اچھے اور نیک ارادے سے یہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے تو پاکستان تمام مسائل سے نکل آئے گا۔ صرف اور صرف معاملہ یہ کہ اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے آپ کو بتائیے اسموگ کی، کہ کس طرح اس دفعہ انہوں نے لیٹرن اسپرٹ حکومتی اداروں نے کام کیا ہے، اور پاکستان، لاہور، پنجاب، یہ جو ایریا ہے یہ اسموگ سے بالکل پاک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو سیاسی گندگی کی اسموگ ہے، جو یہ کرپشن کی اسموگ ہے، اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے یہ انوائرمنٹل پولوشن کی اسموگ کو ختم کیا ہے، تو پاکستان کا یہ جو ایریا ہے اس سے صاف اور شفاف نظر آ رہا ہے اور سورج نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ جو پاکستان کے اوپر کرپشن کی جو اسموگ پڑی ہوئی ہے اس کو بھی دھونے کی ضرورت ہے، تاکہ جو پاکستان کے اندر خوشحالی کا سورج ہے، ترقی کا جو سورج ہے، امید کا جو سورج ہے، اس کی بھی کرنیں قوم پاکستان دیکھے۔
جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے وہ بھی کبھی سورج ان کے اوپر اپنی آب و تاب سے چمکے اور یہ لوگ اس کی روشنی سے، اس کی حرارت سے وہ ترقی پائیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ خوشحالی بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک بہت بڑے ریزالو کی ضرورت ہے، ایک کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور پوری قوم کو اس کی کمٹمنٹ کرنی ہوگی اور حکمرانوں کو باور کرانا ہوگا کہ ہم نے اس سورج کی کرنیں بھی دیکھنی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔